دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اقرأ باسم ربک الذی خلق، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلم، او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگ اور دوستو، میں اور آپ جس مبارک مجلس میں جمع ہوئے، یہ دارالعلوم محمدیہ کا سالانہ اجلاس عام ہے۔ آپ نے بڑی دیر سے اپنے مستقبل کے قائد، علماء، رہبر، رہنما جو ابھی زیر تعلیم و تربیت ہے، ان کے کردار کو، ان کے تربیت اور تعلیم کے انداز کو دیکھا ہے۔ بڑی دیر سے وہ اپنے سال بھر کے اس نظام العمل کے تحت جس کے لیے انہوں نے ماں کی ممتا کو قربان کر کر یہاں پر آئے ہیں، وہ سال بھر جس نظام العمل کے لیے باپ کی محبتوں کو قربان کر کر وطن کے دوستوں کے صحبت کو اور اس کھیل کے میدانوں کو اور کھیلوں کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کے دین کو سیکھنے کے لیے آئے ہیں، ایک ہلکا سا مظاہرہ کر کے آپ کو دکھلایا کہ ان پر محنت کر کر ان کو اللہ کا بندہ، دین کا دائی، شہدائی، مجاہد بنایا جا رہا ہے۔ ذمہ داری میری اور آپ کی ہے۔ میں نے اور آپ نے اس اجلاس عام سے، اس جلسے سے، سالانہ جلسے سے کیا سیکھا؟ میں نے کیا اندازہ لگایا ان بچوں کے اخلاق کو دیکھ کر، ان کے زبان کے بول الفاظ کو دیکھ کر، ان کے انداز، ان کے دیکھنے کے انداز کو دیکھ کر، ان کے اسٹیج پر آ کر اس ڈیرنگ کے ساتھ میں بولنے کے انداز کو دیکھ کر میں نے کیا اندازہ لگایا؟ یہ وہ قیمتی جوہر، وہ قیمتی ہیرے ہیں، اگر ان کو تراشا جائے تو میں اور آپ اس بات کو نہیں جانتے ان اسٹیج پر پروگرام پیش کرنے والے ننھے منوں میں کون اپنے وقت کا غزالی اور بخاری ہوگا۔ میں اور آپ نہیں جانتے ان ننھے منوں کے اندر کون سلطان صلاح الدین ایوبی جیسی غیرت لے کر بلوغت کو پہنچے گا اور دنیا میں اسلامی انقلاب کو برپا کر دے گا۔ میں اور آپ نہیں جانتے ان اسٹیج پر آنے والے ننھے مننے بچوں میں کون سلطان ٹیپو کا کردار ادا کرے گا، لیکن ہاں میں یہ ضرور جانتا ہوں، آپ بھی یہ ضرور جانتے ہیں، جس مدرسے میں، جس ادارے میں، جس تعلیم کے لیے ان کو وقف کر دیا گیا، اگر ان کے وقف کرنے میں ہم مخلص ہیں، میرے رب کی عزت کی قسم، اللہ ان کی تربیت کا وہ انداز قائم کر دے گا، وہ نظام بنائے گا، یہ ساری دنیا میں انقلاب برپا کرے گا۔ میرے آپ کے احساسات کیا ہے؟ سوال یہاں پر کھڑا ہوتا ہے، میرے اور آپ کے جذبات کیا ہے؟ آج کے اس اجلاس میں کس نیت کے ساتھ میں آیا تھا؟ تھوڑے سے انعام کو نوازنے کی نیت سے آیا تھا یا مدرسے کی کارگزاری دیکھنے کی نیت سے آیا تھا؟ میرے بزرگوں، اگر میں یہاں پر اس عظمت کے ساتھ میں آتا جس عظمت کو حقیقت کے ساتھ ان مدارس نے بیان کیا، میرے رب کی عزت کی
قسم اس عظمت کے ساتھ یہاں پر شریک ہوتا جن مدارس نے اس عظمت کے ساتھ اسلام کی تاریخ میں اپنا کردار ادا کیا، تو میں رب کی عزت کی قسم اسٹیج پر آنے والے کو میں کسی کو غزالی دیکھتا، میں کسی کو بخاری دیکھتا، میں کسی کو ترمذی دیکھتا، میں کسی کو مسلم شریف کا لکھنے والا دیکھتا، میں کسی کو جلال الدین سیوطی دیکھتا، لیکن آنے والا مجمع مدارس کو دیکھنے کی غلط نظر لے کر آیا ہے، اس لیے یہاں پر بچوں کی قیادت نظر نہیں آتی۔ میرا آپ کا رویہ ان مدارس اسلامیہ کے ساتھ کیا ہے؟ میرا آپ کا رویہ ان علماء کے ساتھ میں کیا ہے؟ میرا آپ کا نظریہ ان مدارس میں پڑھنے والے طلباء کے ساتھ کیا ہے؟ میرا آپ کا رویہ ان مدارس میں پڑھنے والے بچوں کے ساتھ میں کیا ہے؟ میری بات کا برا مت لگنے دینا، جو بچہ یتیم ہو جائے مسلمان کہتا ہے اسے مدرسے میں ڈال دو، جو بچہ غریب ہوتا ہے، غریب کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، مسلمان کہتا ہے اسے مدرسے میں ڈال دو، جو بچہ کند کبھی گبھی ہوتا ہے، جس کا دماغ ٹھس ہوتا ہے، اسے مدرسے میں ڈال دو، جو سب سے شریر ہوتا ہے اسے مدرسے میں ڈال دو، جو اعلیٰ ظرف والا ہوتا ہے اسے کالج کے حوالے کرو، جو شریف ہوتا ہے اسے اسکول کے حوالے کرو، جو معیار ہوتا ہے، جس کا زندگی کا ایک معیار ہوتا ہے، جس کے اطوار طور طریقے اچھے ہوتے ہیں، ان بچوں کو دنیاوی تعلیم کے حوالے کر دو۔ پھر آج کا مسلمان علماء سے شکایت کرتا ہے، مولانا لوگوں کو کیا ہو گیا، وہ ایسا کرتے ہیں، فلاں کو کیا ہو گیا، وہ یوں کر رہا ہے۔ کہ میں نے آپ نے نہیں دیکھا جس قسم کا را مٹیریل آپ نے پروڈکشن کے زمانے میں ڈالا ہے، آنے والی چیز بن کر ویسی آئے گی جیسا مٹیریل ڈالا جائے گا۔ آج میری بات کا برا مت لگنے دینا، مسلمانوں نے اپنے شریف بچے کالجز کے حوالے کر کے، اسکولز کے حوالے کر کے، اصلی تعلیم کے حوالے کر کے ان کے اخلاق کو ختم کر دیا، ان کے کردار کو مسمار کر دیا، ان کی حمیت کو ختم کر دیا، ان کی قومی حمیت کو مسمار کر دیا۔ آؤ آج کے اس اجلاس میں عزم کر لو کہ میرا سب سے ہونہار بیٹا وہ مدرسے کے لیے وقف کیا جائے گا۔ آج کے اس اجلاس سے عزم کر لو کہ میرا سب سے صلاحیت من بیٹا اللہ کے دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیا جائے گا۔ میں یہ چاہتا ہوں میرا بیٹا قرآن کی تعلیم لے کر ساری دنیا میں جائے، قرآن کی تعلیمات کو عام کرے۔ میں یہ چاہتا ہوں میرا بیٹا قال اللہ و قال رسول کی صداؤں کو لے کر سارے عالم میں باز گشت کرتا پھرے، ساری دنیا کے چپے چپے میں جائے، میں رب کے فرمان کو عام کرے۔ جب اس جذبے کے ساتھ قوم کھڑی ہوگی تب جا کر آنے والا مستقبل روشن ہوگا، ورنہ آج میں اور آپ ہم مدارس اسلامیہ سے بدگمان اور بلکہ دوریاں بناتے چلا ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ آج ڈون گاؤں کے اندر آپ کے اپنے محبوب ادارے کا جلسہ ہے، تمام بستی کے مسلمان یہاں پر اس شوق کے ساتھ میں آتے کہ ہم ان بچوں کے چہروں کو دیکھیں گے جن بچوں کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعائیں کرتی ہے، ہم ان کے سر پر دست شفقت پھیر کر آئیں گے جن بچوں کے لیے زمین کے درندے چرندے دعائیں کرتے ہیں، ہم ان بچوں کے لیے ان بچوں کے دیدار کر آئیں گے جن کے لیے اللہ کا عرش دعا کرتا ہے۔ لیکن ہائے افسوس ہمیں نہ اس علم کی عظمت معلوم ہے، نہ قرآن کی تعلیم کا احترام ہے، نہ اس کی عظمت کا اعتراف ہے۔ ثواب کی نیت سے ہم سب قرآن پاک کو سر پر ضرور رکھتے ہیں، چومتے ضرور ہے، لیکن حقیقی عظمت یہ نہیں ہے۔ حقیقی عظمت یہ ہے کہ اس کو سینے میں بسا کر ساری دنیا میں اس کو عام کرنے کی محنتیں کی جائے۔ آج میرا آپ کا رویہ ان مدارس کے ساتھ میں کیا ہے؟ میں اگر صراحت کے ساتھ میں انہی جملوں کو آپ کے سامنے کہوں جو جملے امت مسلمہ ان مدارس کے لیے استعمال کرتی ہیں، تو غیرت مند مسلمان اپنی غیرت کی وجہ سے ڈوب کر مر جائے گا کہ ہائے وہ قوم جس کا ہمیشہ ماضی سنہرا ان مدارس نے بنایا ہے، انہی مدارس کے لیے موجودہ دور کا مسلمان کیا جملوں کو استعمال کر رہا ہے۔ بلکہ اور میں مزید سخت بات کہہ رہا ہوں، مسلمانوں نے اپنا مدرسے سے سب سے پہلے دعاؤں کے تعاون کو روکا، پھر محبت برے الفاظ کے تعاون کو روکا، پھر ان کی حوصلہ افزائی کو روکا، آخری سٹیج پر اب مسلمان اپنے مالی تعاون کو روک رہے ہیں۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا
چھوٹے سے لے کر بڑے مدارس تک سب مقروض چل رہے ہیں. یہ علماء جن کو دنیا کی کوئی غرض نہیں ہے، یہ جو آپ کے مسجدوں میں امامت کرتے ہیں، مدرسوں میں بیٹھ کر آپ کے بچوں کو پڑھاتے ہیں، میں اپنے رب کی عزت کی قسم کھا کر یہ بات کہہ رہا ہوں، اگر یہ دنیا کے شعبوں میں آ جائے، آج تم جتنی تنخواہیں ان کو دیتے ہیں اس سے 10 گنا زیادہ یہ ان کے دنیا کے شعبوں میں رہ کر مہینے کو کما سکتے ہیں. میں اپنے تجربے کی بات کہہ رہا ہوں. میں بھی تجارت کرتا ہوں، میں بھی ایک عالم ہوں، میں بھی کسی مسجد میں امامت کر چکا ہوں، لیکن جب میں تجارت کی دنیا میں آیا اس امامت کی تنخواہ سے 10 گنا زیادہ مہینے بھر میں کما لیتا ہوں. اپنی ان ساری کمائیوں کو چھوڑ کر، وہ ساری دنیا کی محنتوں کو چھوڑ کر آپ کی نسلوں کو تعمیر کر رہے ہیں، آپ کے بچوں کو تعمیر کر رہے ہیں، ان کو تراش رہے ہیں، ان کو دنیا میں قابل قیادت بنا رہے ہیں، ان کے اندر قیادت کے ہنر پیدا کر رہے ہیں. پھر امت مسلمہ انہی کے لیے جو ہے تو بدنما الفاظ، بدنما جملے، بدنما بول استعمال کرتی ہیں. کیا آپ نے نہیں سنا؟ کیا آپ نے نہیں سنا؟ اسلام کی تاریخ کے اندر جب بھی آپ سنہرا دور اٹھا کر دیکھو گے، جب بھی آپ اس دور اسلام کی تاریخ کو اٹھاؤ گے، یہ 600 سال کی سنہری تاریخ کے اندر جب بھی باطل برسر اقتدار ہو کر میدان مقابلے میں آیا اور میدان کارزار میں آیا، انہی مدارس کے علماء نے جب نوبت آئی تو مدارس بند کر کر میدان جنگ کو اختیار کر کر دنیا کے باطل کو لوہے کے چنے چبوا دیے، اسے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا. پھر جب باطل ان مدارس اور اسلام کے مخالف میدان کارزار میں آیا، انہی مدارس کے علماء تھے کبھی ریشمی رومال کی تحریک کو چلا کر باطل کے عزائم کو کھوکھلا کر دیا، اور کبھی 1857 کے میدان شاملی کو سجا کر ان علماء نے ثابت کر دیا ہم جانے تو قربان کر سکتے ہیں، مذہب اسلام پر اور شعار اسلام پر کوئی آنچ نہیں آنے دے سکتے. پھر آج کا مسلمان کہتا ہے ان مدارس سے ملتا کیا ہے؟ مسلمانوں کی کروڑ روپے زکوٰۃ ان مدارس پر خرچہ ہوتی ہے، اس سے آؤٹ پٹ کیا ملتا ہے، نتیجہ کیا ملتا ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ غیور مسلمانوں سے، آپ نے کون سا پاکیزہ مال دے دیا؟ نہ آپ نے مال پاکیزہ دیا ہے، نہ مٹیریل پاکیزہ دیا ہے. ہمارا مال بھی ڈیمیج ہے، مٹیریل بھی ڈیمیج ہے. ہمارا مدرسے میں پڑھنے کو آنے والا بچہ سماج کا، محلے کا، گھر کا سب سے شریر بچہ ہوتا ہے، سب سے غبی بچہ ہوتا ہے، کند بچہ ہوتا ہے. مال کا میل ہم مدرسوں کو دیتے ہیں، پھر ہم توقع کرتے ہیں کوئی غزالی پیدا ہو جائے. اگر آپ اے کیٹیگری کا مال چاہتے ہو، آپ اے پلس کا مال چاہتے ہو، آپ فرسٹ کیٹیگری کا مال چاہتے ہو، مال ہدیہ دینا پڑے گا، زکوٰۃ نہیں. بچہ عمدہ دینا پڑے گا، بکواس نہیں. پھر ہم یہ کہتے ہیں ارے ایک مدرسہ تو تھا، دوسرے کی کیا ضرورت پڑ گئی. اور عجیب بات، میں جملہ کہہ رہا ہوں، کہا نہیں جاتا لیکن پھر بھی کہہ رہا ہوں، اب لوگ کہتے ہیں دکان کھول لیے. عجیب بات ہے، وہ جو آپ کے بچوں کے لیے گھل رہے ہیں، وہ جو اپنے زندگی کا سکون آپ کے بچوں کے لیے غارت کر رہے ہیں، وہ جو راتوں میں اٹھ کر آپ کے بچوں کے لیے روتے ہیں، کیا وہ دکان چمکانے والے تھے؟ کیا وہ دنیا بنانے والے تھے؟ اگر میرے رب کے عزت کی قسم ان علماء کو دنیا محبوب ہوتی، میرے رب کے عزت کی قسم یہ تم سے زیادہ اچھی دنیا کما سکتے ہیں. اللہ نے ان کو بولنے کا ہنر دیا، اللہ نے اپنے معافی ضمیر کو ادا کرنے کا بہترین طریقہ آپ سے زیادہ ان کو دیا ہے. اللہ نے اپنے کتاب کا علم دیا، اللہ نے اپنے نبی کے الفاظ کا علم دیا. یہ جب چاہے اپنی چیز کی تعریف کو جتنے اعلیٰ معیار کے ساتھ بیان کر سکتے ہیں، آپ میں سے کوئی اپنی چیز کی تعریف کو اتنا بیان نہیں کر سکتا. پھر صلاحیت ہونے کے باوجود، قدرت ہونے کے باوجود انہوں نے دنیا کی محنت کو چھوڑ کر خالص اللہ کی رضا کے لیے، اس علم کی قدردانی کے لیے، اس علم کی اشاعت کے لیے اپنے رات کے سکون اور رات کی نیند کو قربان کر کے آپ کے بچوں پر محنت کرتے ہیں. پھر جب آپ یعنی امت مسلمہ کی طرف سے ایسے فقرے کانوں پر پڑتے ہیں تو دل میں درد ہوتا ہے اور افسوس ہوتا ہے. بہت باہمت ہے وہ لوگ جو ایسے جملے اور فقرے سننے کے باوجود تن من دھن کی بازی مدارس کی آباد کرنے پر لگا رہے ہیں. قابل مبارک بات ہے، ورنہ اسلام کی تاریخ میں جتنا بے اعتمادی کا زمانہ اسلامی تحریکات پر آج ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں آیا.
یہ بات نہیں ہے کہ عدم اعتماد کی تحریکات نہیں چلی. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی خدمات انجام دے رہے تھے اشاعت دین کے لیے، تو آپ اللہ کے دین کی محنت کے لیے سرکردہ اور کوشاں تھے. اس زمانے میں بھی عدم اعتماد کی تحریکات چلائی گئی. منافقین کا ایک لشکر، ایک ٹولہ تیار ہوا جو کبھی اماں عائشہ پر تہمت لگاتا ہے، کبھی محمد رسول اللہ کی ذات پر اشکال کرتا ہے، کبھی آپ کے طریقہ کار پر اشکال کرتا ہے. لیکن یاد رکھو وہ صحابہ سوا لاکھ صحابہ کا مخلصین کا مجمع جس سے محمد رسول اللہ کو اپنا امام مانا تھا، اپنا نبی مانا تھا، اللہ کا نبی مانا تھا، رب کا برگزیدہ بندہ جانا تھا. وہ صحابہ کی جماعت کہتی تھی اور جھوٹے تو جھوٹا ہے، تیری بات جھوٹی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سچا نہ اس دنیا میں کوئی آیا ہے نہ کوئی آئے گا. آپ سے زیادہ محترم نہ اس دنیا میں کوئی آیا ہے نہ کوئی آئے گا. سن، جو بات میرے نبی نے فرما دی ہے وہ حق ہے، میں جان اس کے لیے قربان کر سکتا ہوں. دین کی اشاعت، دین کی تبلیغ، دین کے عروج کے لیے اس اعتماد کی ضرورت ہے. علماء کون ہیں؟ علماء کون ہیں؟ العلماء ورثۃ الانبیاء. الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما. کہ ہاں او کما قال علیہ السلام، علماء انبیاء کے وارث ہیں. وراثت میں کیا ملا؟ ان کو درہم نہیں ملے، ان کو دینار نہیں ملا، ان کو کمپنیاں فیکٹریاں نہیں ملی، ان کو پراپرٹیاں نہیں ملی، ان کو دنیا کی طلب نہیں ملی. وراثت میں کیا ملا؟ امت کا درد ملا. وراثت میں کیا ملا؟ رات کا رونا ملا. وراثت میں کیا ملا؟ بھوکا رہنا ملا. وراثت میں کیا ملا؟ گالیاں کھانا ملا. وراثت میں کیا ملا؟ لوگوں سے بے اعتنائی ملی. وراثت میں کیا ملا؟ لوگوں کی طعنت ترشیاں ملی. وراثت میں کیا ملا؟ علم نبوت کے ساتھ یہ ساری چیزیں ان کو ملی ہے جب جا کر یہ آپ کی اولاد کی خدمت کر رہے ہیں. پھر مسلمان سمجھتا ہے نہیں کیا ہو گیا، علماء ماڈرن ہو گئے. علماء کیسے ماڈرن ہو گئے؟ کیا امت ماڈرن نہیں ہوئی؟ پھر لوگ کہتے نہیں مولانا کو کیا دیکھنا، ان کے پاس تو بڑے عمدہ لباس ہے، بڑی اچھی گاڑیاں ہیں، ان کے لیے گاڑیاں آتی ہیں، ان کو ایسا ہوتا ہے، ان کے لیے دین کا کام کرنا آسان ہے. میرے بزرگوں، یہ ان علماء کی کرامت نہیں ہے، یہ اس رب کی مہربانی ہے جو کہتا ہے تو ایک قدم چل میں دوڑ کر تیری طرف آؤں گا. یہ رات بھی اس کی طرف چلتے ہیں، دن میں بھی اس کی طرف چلتے ہیں. یہ باوجود بیویوں کے پہلو میں ہونے کے انہیں بیویوں کی محبت یاد نہیں آتی. اس وقت کیا انہیں سکون یاد نہیں آتا؟ اس وقت بھی ان کے دماغ پر بوجھ ہوتا ہے. میرے مدرسے میں بچے سوئے ہوئے ہیں، رات کو لائٹ چلے گئی، مدرسے کا ناظم محترم بے چین ہو کر گھر کی دوری کو بالائے طاق رکھ کر رات کو مدرسے میں آ کر بچوں کی نگرانی کرتا ہے. آؤ ان مدارس کے شب و روز کو دیکھو، آؤ اس میں کئی خدمات کرنے والوں کے ان کی تڑپ کو دیکھو، ان کی طلب کو دیکھو، ان کی جافشانی کو دیکھو. میرے رب کے عزت کی قسم، آپ کو دنیا میں آپ کے اولادوں کی اتنی قدر کرنے والا کوئی نہیں ملے گا. پھر مسلمان بدگمان ہے، پھر مسلمان تعاون دینے سے کترا رہا ہے اور باطل کے ان تحریکات کا حصہ بن گیا. باطل جی چاہتا یہ ہے کہ امت اور مدارس کے درمیان میں خلا پڑ جائے، امت سب سے پہلے مدارس سے کٹ جائے، امت سب سے پہلے مدارس کو تعاون چھوڑ دے. اور یہ بھی ایک بات یاد رکھو، اگر سارے مسلمانوں نے عزم کر لیا کہ اب ہم مدارس کو 1 روپے کا چندہ نہیں دیں گے، دیکھتے یہ کیسے چلتے ہیں، تو اللہ اپنی قدرت سے اس کو چلا کر بتائے گے. سن 459 عیسوی سے لے کر ہجری سے لے کر آج تک جو مدارس کا نظام آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ اپنی آن بان شان کے ساتھ میں جاری ہے. تقریباً 800 سال کا عرصہ ہو گیا، آج تک جاری ہے اور قیامت تک چلے گا. دنیا کے بہت سارے لوگوں نے دیکھا، بہت سارے ملکوں میں حالات تبدیل ہوئے، مدارس کو تعاون بن کر دیا گیا، کئی مدارس کی بلڈنگوں کو بلڈوزروں سے مسمار کر دیا گیا، کئی ملکوں کے اندر لوگوں کے مسلمانوں کے اللہ اکبر کی صدا بلند کرنے پر پھانسی کی سزائیں سنا دی گئی. لیکن میرے رب کی قدرت عجیب ہے، اس نے ایسے جگہوں پر ان اداروں کا قیام فرمایا، سامنے بیئر بار ہوتی تھی، اندر مدرسہ چلا کرتا تھا، ایسے بھی علماء نے خدمات انجام دیے.
پھر مسلمان کہتا ہے ان علماء سے ہم کو ملتا کیا ہے؟ ہم اتنی زکوٰۃ دیتے ہیں، ان سے ملتا کیا ہے؟ ان سے نتیجہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ آپ نے نہ فائدے کے لیے نہ کبھی اس نظر سے اس کو دیکھا ہے، نہ اس نظریے سے اس کو سوچا ہے۔ اس لیے آج آپ عزم کریں کہ ہم مدارس اسلامیہ کے تعاون کے لیے جب ضرورت پڑے گی مال کی، مال لگائیں گے، اگر ضرورت پڑے گی عزت قربان کرنے کی، عزت قربان کر دیں گے۔ میں آگے مزید سخت بات کہہ رہا ہوں، اگر موقع آئے گا جان لٹانے کا، ہم اپنے جسم سے جان جدا کر دیں گے، لیکن مدارس پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ جب اس عزم کے ساتھ میں اور آپ جینا سیکھ لیں گے، مدارس کی قدر اس عزم کے ساتھ میں ہم کرنا سیکھ لیں گے، میرے رب کے عزت کی قسم آپ ان مدارس میں باغ و بہار دیکھیں گے جیسے کبھی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ہوا کرتی تھی۔ آپ دیکھیں گے کبھی عبداللہ ابن مبارک کے زمانے میں ہوا کرتی تھی، آپ دیکھیں گے کبھی امام شافعی کے زمانے میں ہوا کرتی تھی، اور باغ و بہار پھر سے آئے گی۔ شرط یہ ہے کہ مجھ کو آپ کو مخلص مسلمان بن کر ان اداروں کا تعاون کرنا ہے۔ تعاون کیا کرنا ہے؟ صرف یہ نہیں کہ آپ سالانہ زکوٰۃ دے دے پھر بھی احسان جتاتے۔ زکوٰۃ اگر آپ دے رہے ہیں تو یہ احسان نہیں ہے، احسان تو تب ہوگا جب آپ بطور ہدیہ مدارس کو مال دیں گے۔ زکوٰۃ تو اللہ نے آپ پر ٹیکس فرض کیا ہے، جو صاحب نصاب ہے اس کے لیے زکوٰۃ واجب ہے 2.5%، تو آپ وہ چیز دے رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر، اللہ کا حق ہے جو آپ نے آپ پر طے کیا ہے، اس سے اگر زائد آپ دیتے ہیں تو آپ کا احسان بھی ہے۔ لیکن میرے بزرگوں، ہم اپنی آمدنی کو اپنی آمدنی سے ایک حصہ بنائیں، سالانہ آمدنی کا ایک اوسط طے کریں کہ اتنا اوسط ہدیتاً میں مدرسوں پر خرچ کروں گا، مدارس اسلامیہ کو ہدیوں سے چلاؤں گا، پاک صاف شفاف مال سے اپنے مدارس کا تعاون کروں گا۔ زکوٰۃ زیادہ تر کوشش کر سماج کے ان بے سہارا لوگوں پر خرچ کروں گا، جہاں پر اللہ نے خرچ کرنے میں جن کو مقدم رکھا ہے، جن کو پہلے نمبر پر رکھا ہے، میں یتیموں پر خرچ کروں گا، میں مسکینوں پر خرچ کروں گا، تلاش کر کروں گا، مستحق کی تحقیق کر کے خرچ کروں گا۔ تو آپ زکوٰۃ وہاں پر خرچ کریں، ہدیات مدرسے میں لا کر دیں۔ ورنہ اگر آپ کی ہدیے کی استعداد نہیں ہے تو جیسے زکوٰۃ پر ابھی تک چل رہے ہیں آپ چلاتے رہیں، لیکن زکوٰۃ کے باوجود بھی آپ اپنے اندر استعداد کو پیدا کریں۔ آپ اپنی روزانہ کی آمدنی سے 10 روپے 5 روپے ہدیتاً الگ کر کے رکھے، سال بھر میں جو بھی مدد جمع ہو جائے وہ اپنے بستی کے ایک مدرسہ، 1 2 ہے 2 3 ہے 3، جتنے آپ کے مدرسے آپ کے قریب ہے آپ ان کو تقسیم کر کے دیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، اس تعاون کے اندر شہرت نہ ہو، عزت کا طلبگار نہ ہو، واہوائی کا طلبگار نہ ہو، جائے کہ آپ ایک مدرسے کے حصے پر 1 روپیہ ہی کیوں نہ ڈالے۔ میرے رب کے عزت کی قسم، اگر آپ کے اس 1 روپیے میں وہ اخلاص ہوگا جو اللہ چاہتا ہے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، اللہ کے دین کی اشاعت و تبلیغ و ترویج کے لیے، تو 1 روپیہ 1 کروڑ روپے سے زیادہ کا اجر و ثواب آپ کو دلائے گا۔ وہ کام جو 1 کروڑ روپے میں نہیں ہو سکتے، اللہ اسے 1 روپے کی برکت سے کرائے گا۔ آج ہمارے پاس تعاون کی بھی قلت ہے، اخلاص کی بھی قلت ہے۔ ایک آدھ سیٹ صاحب نے اگر پیسے دیے تو ان کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ میرے نام کی پارٹی بنا کر اس کمرے پہ لگاؤ جس کمرے کا خرچ میں دے رہا ہوں۔ ارے نادان، افسوس تو 10 لاکھ نہ دیتا، صرف 10 روپے دیتا، بند مٹھی میں دیتا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیتا، نام کدوانے کے لیے نہ دیتا، نام دکھلانے کے لیے نہ دیتا، میرے رب کے عزت کی قسم 10 روپے میں 10 لاکھ روپے سے زیادہ کا کام ہو جاتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا دارالعلوم کے، مظاہرالعلوم کے بڑے بڑے ادارے چلتے ہیں، ان لوگوں کے بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں، جب ان کی اسٹیمیٹ رپورٹ بنتی ہے تو دنیا دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے۔ ان کے پاس کبھی بھی کوئی بجٹ خاص نہیں ہوتا کہ اتنا بجٹ ہے اتنا کام کر لو، وہ پہلے کام شروع کرتے ہیں بعد میں بجٹ آتا ہے۔ تو جو مخلصین معاونین رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی چھوٹی مد میں بھی بہت زیادہ برکت عطا کرتے ہیں۔ تو چاہے تعاون جتنا ہو اخلاص کے ساتھ میں کرنا، اشخاص کو دیکھ کر نہیں کرنا، ذمہ دار کو دیکھ کر نہیں کرنا۔ ذمہ دار چاہے جو بھی ہو، ہر انسان اپنے عمل کا محاسب ہے،
ہر انسان کو اپنا حساب ضرور دینا ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میدان حشر میں ہر ایک سے حساب لے گا, ہر ایک سے حساب لے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, کہ اگر تم نے ایک ذرے کے برابر خیر کی ہوگی اس کا بھی بدلہ دیا جائے گا, اور ایک ذرے کے برابر اگر آپ نے شرارت کی ہوگی, خیانت کی ہوگی, اس کا بھی بدلہ دیا جائے گا. آپ اعتماد کرو ان علماء پر, اگر ان کا اور اللہ کا معاملہ بگڑ جائے گا تو میرے رب کی عزت کی قسم یہ اس جگہ سے نکل جائے گی جس جگہ معاونین مخلص ہوتے ہیں. آپ دیکھیں گے, میں کئی مثالیں آپ کو ایسی دکھا سکتا ہوں. آپ دیکھو, آپ کے ارد گرد آپ کو ایسی مثالیں دکھے گی جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ معاملات میں خرد برد کی ہے, امانت میں خیانت کی ہے. ایک دور تک ان کا دور سنہرا تھا, ایک دور تک دنیا میں ان کی توتی بولتی تھی. جب اللہ کی گرفت آئی تو ان کی اولادوں نے, ان کی گھر والیوں نے ان کو ان کے گھروں سے باہر کر دیا, ان کے ساتھ میں رہنے والوں نے ان کی صحبت سے ان کو چھوڑ دیا, اور اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے. اب دنیا میں وہ تنہا ہے. ایسے سینکڑوں لوگ آپ کو مل جائے. جو کام اللہ نے آپ کے ذمہ لگائے ہیں وہ آپ کریں, جو ان علماء کے ذمہ اللہ نے ذمہ داری ڈالی ہے وہ اس کو پورا کریں گے. اگر علماء بھی مخلص ہوگے, آپ بھی مخلص ہوگے, تو آپ دیکھیں گے کہ اس دنیا میں پھر باغ و بہار آئے گی, پھر اسلام کا عروج آئے گا, پھر دنیا میں اللہ کا نام بلند ہو جائے گا, پھر اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام آئے گا, پھر دنیا کا باطل دیکھے گا. آج جیسے باطل آج سے 100 سال, آج سے صدیوں پہلے ٹوٹا تھا, آج پھر باطل ٹوٹے گا, انہیں مدارس کے ذریعے سے ٹوٹے گا, اور پھر دنیا دیکھے گی ان مدارس سے وہ علماء کی جماعت آئے گی جو ساری دنیا کے اندر مشرق سے لے کر مغرب تک, شمال سے لے کر جنوب تک ایک جھنڈا لے کر چلے گی جس کا مقصد ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام ہوگا اور محمد رسول اللہ کی شریعت ہوگی, اس کے علاوہ کچھ نہ ہوگا. ساری دنیا اس عروج کو دیکھے گی. شرط یہ ہے کہ اس آنے والے مستقبل کے لیے مجھ کو اور آپ کو قربانی دینی ہے. قربانی کیا دینی ہے؟ مجھ کو اور آپ کو ریا کی قربانی دینی ہے. قربانی کیا دینی ہے؟ حسد کی قربانی دینی ہے. حسد کو ختم کرنا ہے, اور جو ہے تو بغض کو ختم کرنا ہے, اناد کو ختم کرنا ہے, اپنے اندر کے جلن کو ختم کرنا ہے, اپنے اندر کے انتقام کے جذبے کو ختم کرنا ہے, اپنے اندر کے بدلے کے جذبے کو ختم کرنا ہے. خالص ایک اللہ کی رضا کے لیے دین کی نسبت پر دین کا تعاون کرنا ہے. جب تعاون کرنے والے مخلص ہوں گے تو منتظمین بھی مخلص ہو جائے گا. اس لیے آج کے اس اجلاس سے آپ عزم کریں کہ انشاءاللہ ہم ایک ایک بیٹا اس مدرسے کو ضرور دیں گے. دیں گے سب کے سب. کون کون دے گا؟ ابھی مدرسوں میں طلبہ کی تعداد کم ہو گئی, سب جگہ کم ہے, بڑے بڑے ادارے طلبہ کی تعداد کی قلت کا رونا رو رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ میری اور آپ کی سب سے پہلی حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سب سے پہلے ذہنی ارتداد, فکری ارتداد, امت کے اندر سب سے پہلے فکری ارتداد آئے گا, جو آج جس کا نمونہ بدرجہ اتم دیکھنے کو مل رہا ہے. ہم سب فکروں کے اعتبار سے ہماری اسلامی تفکرات کے علاوہ ہماری فکریں ساری کی ساری غیر اسلامی ہیں, ساری کی ساری غیر اسلامی ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو صرف ہمارے پاس میں اس کا پہلا حق یہ ہے کہ اذان دینا, اقامت دینا. بلکہ پہلے تو ایسا ہوتا تھا, ہوتے سے کوئی باپ چچا وغیرہ اس کا اذان دے دیتا تھا. اب تو امت اتنی لاچار اور مجبور ہو گئی کہ امام صاحب آئیں گے تو اذان دیں گے, تو گھنٹہ 2 گھنٹے, دن 2 دن 3 دن گزر جا رہے, بچے کے کان میں اذان نہیں ہو رہی. ایسی کارگزاریاں ہیں شہر کے اندر ہمارے. آپ کے یہاں تو نہیں ہوتا ہوگا, دیہات ہے چھوٹا سا ہے, تو ایسی کارگزاری 2 دن 3 دن. جو سب سے پہلا حق تھا اولاد کا کہ بچے کے کان میں اذان دینا, تو مسلمان اس سے بھی دور ہوتا چلا. دوسرا حق اللہ کے رسول نے بتلایا, اس کا اچھا سا نام رکھو. آج کا مسلمان, خاص طور سے میں بیٹیوں کی بگاڑ کے اوپر بات کہہ رہا ہوں, ہمارے یہاں پر ماڈرنائزیشن کا دور ہے, ترقی پذیر زمانہ ہے. اب مائیں بھی چاہتی ہے ہماری بیٹی کا نام ایسا ہو جو لینے میں بالکل نیا سا لگے, تو پھر وہ چاہے کرشمہ ہو, ثانیہ ہو, جس کو جو سب بے معنی ہو, انہیں اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے. بس نام رکھنا ہے, ماڈرن نام ہے, ماڈرن زمانہ ہے. ایسے ایسے نام بچیوں کے رکھ لیے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. کچھ نام تو ایسے آتے ہیں جن کے معنی ہی عجیب ہوتے ہیں. پھر جب بچیاں
غیروں کا دامن تھام رہی ہے، پھر سارے سماج کے اندر ماتم مچ جاتا ہے، مشرق سے لے کر مغرب تک، اور ساری سوشل میڈیا کی دنیا پر قیامت برپا ہو جاتی ہے۔ ہائے افسوس مسلمانوں کی بیٹیاں کیا کر رہی ہیں۔ تو میں نے اور آپ نے اولاد کے کون سے حقوق ادا کر دیے جو اللہ کے دین کے اوپر جم جائے گی؟ اللہ کے رسول نے بتلایا ہے کہ سب سے پہلے اس کے کان میں اذان دو، ایک کان میں اقامت پڑھو، دوسرا اس کا بہترین نام رکھو سلف صالحین کا۔ جیسے اگر لڑکوں کا نام رکھنا ہے تو کہ اللہ کے رسول کے نام پر نام رکھو، یا صحابہ کے نام پر رکھو، یا اللہ کے نام پہ نام رکھو، تاکہ اس کے اندر عبدیت آئے، بندگی آئے، عاجزی آئے، انکساری آئے۔ ہمارے ہاں تو عجیب ناموں کا چلن آ گیا، جو نام رکھ رہے تو شاہ رخ خان اور پتہ نہیں کیا کیا ایسی عجیب عجیب نام ہے، بس عجیب، لڑکوں کے بھی اور لڑکیوں کے بھی۔ پھر کہا اسے قرآن کی تعلیم دو، تو پہلے تو اذان دینا نہیں ہو رہا، جو ہے تو نام بھی اس کا صحیح نہیں رکھا جا رہا، بڑا بچے کچے، پھر اس کے قرآن کی تعلیم، تو وہ تو بہت دور کی بات ہو گئی۔ اب بھی تو اللہ جزائے خیر دے دعوت تبلیغ کے کام کرنے والوں کو اور ان علماء کرام کو، ایک گلی گلی جا کر ایک ایک کے تھوڑی میں ہاتھ ڈال کے سمجھا رہے، بیٹا دیکھ اللہ کے بندے تیرے گھر میں بچے ہوں گے تو مکتب میں روانہ کر دے۔ تو اب امت کو شعور بیدار ہو رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے مکتب میں جا کے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے آپ عزم کریں کہ آپ کے گھر میں اگر اللہ نے بیٹا دیا ہے تو ہم سب سے پہلے، اگر اس کا عقیقہ کسی نے بچے کا عقیقہ نہیں کیا ہوگا تو عقیقہ کریے، اولاد کے حق میں سے حق ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ اچھا اس کا اذان دینا، اقامت پڑھنا کان کے اندر، اور اچھا سا نام رکھنا، قرآن پاک کی تعلیم دینا، اس کا عقیقہ کرنا، یہ سب بچے کے حقوق میں سے ہے۔ تو جب ہم بچوں کے حقوق کو ادا کریں گے تو بچے ہمارے حقوق کو جان کر اس کو ادا کرنے والے بنیں گے۔ اس لیے سب عزم کرتے ہیں نا انشاءاللہ کہ بچوں کے حقوق کو ادا کر کر اپنے ایک ایک بیٹے کو ہم مدرسے میں ضرور ڈالیں گے سب کے سب۔ یہ بات نہیں ہے کہ آپ مدرسے میں ڈال کر اسکول کی تعلیم سے بالکل روک دو، نہیں، بلکہ اللہ نے آپ کو ایسا سازگار ماحول دیا ہے، ایسا مدرسہ دیا ہے جہاں پر اسکول بھی ہو، مدرسہ بھی ہو، تو وہ مدارس کا انتخاب کرے۔ یا پھر ایسا مدرسہ ہے جیسے یہ مدرسہ ہے، یہاں پر میرا خیال اسکول کا انتظام نہیں ہے، تو آپ یہاں پر مدرسے میں بچے کو رکھے، بستے میں اساتذہ سے بات کر کے ٹی سی اسکول میں رہنے دے، اس کو اسکول کی تعلیم بھی پوری کرائے اور مدرسے کی بھی تعلیم بھی پوری کرائے۔ اور مدرسوں کو، ہر مدرسے کو، جتنی بھی آپ دینی کام چل رہے ہیں، تحریکات، تنظیمات، مدارس، دعوت تبلیغ کی محنت، تنظیمات کی محنت، تو آپ اپنی دعاؤں میں ضرور ان کو شامل کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی ہر آفت سے، بلا سے ان کی حفاظت فرمائے۔ یہ سب سے بڑا تعاون ہے، یہ سب سے بڑا تعاون ہے، کریں گے سب کے سب، اور مدرسے میں بھی تعاون کریں گے انشاءاللہ، جان کا بھی تعاون کرنا، مال کا بھی تعاون کرنا، اور دعا کے ذریعے سے بھی ان مدارس کا تعاون کرنا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے زد عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ما توفیق الا باللہ۔ دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔